بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مبین فاروقی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے بہت سے دوست اور احباب جن کو اسٹیج پہ قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ملتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹیج کی تلاوت کو کیسے کامیاب بنائیں۔ تو اسٹیج کی تلاوت کو کامیاب کرنے کے لیے چند ایک ضروری باتیں ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی اور سنی ہیں، اور ہم نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیج پہ تلاوت کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے بندے کی جو ہے اس میں کوشش ہو، محنت ہو، بندے کو ایک لگن ہو، تو پھر یہ چیز ضروری ہے۔ تو آپ احباب یہ ساری کی ساری ویڈیو توجہ سے سماعت فرمائیں، اور پھر اسی کے مطابق جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اسٹیج کی تلاوت جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اسٹیج پہ بیٹھنے والے بندے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا بندہ تو وہ ہے کہ جو نیا ہی ابھی اسٹیج پہ آیا ہے، تو ابھی جیسے ہی اسٹیج پہ آیا ہے تو اس کو اسٹیج پہ آتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، اور جو ہے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، یا اس سے تلاوت صحیح نہیں ہوتی، آواز کانپتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کام کرنے کے ہیں، کیا نہیں کرنے کے۔ دوسرا وہ بندہ کہ جو اسٹیج پہ کچھ وقت گزار چکا ہے، مکمل طور پہ اسٹیج پہ نہیں آیا، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، ان دونوں کے لیے الگ الگ بات ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو میں نے بات کرنی ہے وہ اس موضوع پہ کرنی ہے کہ اسٹیج پہ جب آتے ہیں تو ٹانگیں کانپتی ہیں، آواز کانپنے لگتی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ بھی اسٹیج پہ آتا ہے نا، تو اس کی آواز بھی کانپتی ہے اور اس کی ٹانگیں بھی کانپتی ہیں، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو مسئلہ ہے سانس کا، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ کیسے حل ہوگا، اس کے لیے بہت ہی آسان سا نسخہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب دیکھیں کہ اب ان قریب میرا جو نام لیا جا رہا ہے، کہ اب میرا نام لیں گے اور میری باری آ جائے گی تلاوت کرنے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ایسے نا اوپر کی طرف سانس کھینچ لے۔ سانس کھینچ لے، جیسے میں آپ کو مثال کے بطور کھینچ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ سانس کھینچے اور سانس کو روک لیں، جیسے میں آپ کو سانس لے کر دکھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے سانس لے کر روکے، اور جب دیکھیں گے سانس اس کا پورا ہو گیا ہے، پھر آہستہ آہستہ سانس کو نکالنا شروع کر دے۔ تو اس طرح ایک تو اس کے دل کی جو دھڑکن ہے وہ بھی برابر ہو جائے گی، اور جو اس کو سانس چڑھا ہوا ہے یہ مسئلہ بھی اس کا حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا یہ کام کرنے کا ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے قاری صاحب کو کہ میری اب باری آنے والی ہے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے اگر اسی طریقے پہ عمل کر لیا جائے۔ یہ انتہائی مجرب ہے، اور بارہا اس کا تجربہ بھی میں کر چکا ہوں ابتدان، تو اور بہت سے ساتھیوں کو ہم نے بتایا، تو الحمدللہ ان کو اس طریقے کے اندر کامیابی ہوئی ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تلاوت کے لیے جانا ہے تو اس وقت پیٹ بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا نہ ہو، نہ بالکل خالی ہو۔ جب پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت ایک تو سانس صحیح نہیں آتا، صحیح طریقے سے سانس لے کر بندہ نہیں پڑھ سکتا، سانس لمبا نہیں ہوتا، معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بالکل معدہ خالی ہو تو اس وقت زور نہیں لگتا۔ اس لیے ہلکی پھلکی کوئی نہ کوئی چیز کھائی ہوئی ہو، تاکہ جب بندہ پڑھے اور زور لگائے تو بندہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ سانس کو لمبا کرنے میں، زور کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ دو کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے جب کسی مائک پہ پڑھنا ہے نا جی، تو مائک پہ جب پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ مائک کس طرح کا ہے۔ مثلاً وہ پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات جب منہ قریب کر کے پڑھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سانس کھینچا جا رہا ہے، تو بندے سے زیادہ آیت اور زیادہ لمبا سانس جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، زیادہ لمبا سانس نہیں کھینچ سکتا۔ تو اس کا بھی جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے۔ اگر تو مائک کے قریب منہ کرتے ہیں تو سانس کھینچا جا رہا ہے، تو اپنا جو منہ ہے وہ مائک سے تھوڑا سا دور رکھیں، مائک سے تھوڑا سا دور رکھ کر بندہ پڑھے، اور بالکل حشاش بشاش ہو کر پڑھے، اور یہی سمجھے کہ سامنے بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے والے بیٹھے ہیں، اور طالبین بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک کے، اور میں بھی ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنا رہا ہوں، اور بڑے قرہ بیٹھے ہوں یا چھوٹے قرہ بیٹھے ہوں، سارے کے سارے قرآن پاک سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رعب نہ ہو، کسی کا رعب لے کر بندہ دل میں بیٹھا ہو۔ تو یہ 3-4 کام ہیں، اگر بندہ کر لے تو ابتداءً
جو قاری حضرات ہیں ان کی اسٹیج کی تلاوت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے وہ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہ وہ چند ایک باتیں ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنی ہیں اور میں نے آپ احباب تک یہ پہنچا دی ہیں۔ آپ حضرات اس چیز کا تجربہ کریں، انشاءاللہ العزیز ضرور کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سنانے کی، پڑھنے کی، سننے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا